ایک بیٹی لیانا۔ دونوں نہایت فرمانبردار اور محبت کرنے والے بچے تھے۔ بیوی کے انتقال کے بعد اس شخص نے دوبارہ شادی کر لی تاکہ بچے اچھی پرورش پا سکیں۔ نئی بیوی کا نام فریال تھا اور اس کی پہلی شادی سے ایک بیٹی مہرو تھی جو بالکل اپنی ماں کی طرح چالاک، مغرور اور خود غرض تھی۔ فریال کے گھر آتے ہی زیان اور لیانا کی زندگی جہنم بن گئی۔ کچھ عرصہ گزرا تو ان کے باپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ دل برداشتہ ہو کر زیان کسی اور شہر مزدوری کرنے چلا گیا۔ وہ محنتی لڑکا تھا اور بالآخر اسے بادشاہ کے استبل میں گھوڑوں کی دیکھ بھال کا کام مل گیا۔ اس کی محنت سے گھوڑوں کی کھال آئینے کی طرح چمکنے لگتی۔ ادھر بیچاری لیانا پر فریال اور مہرو نے ظلم کی انتہا کر دی۔ دن رات کام کرواتی اور بدلے میں صرف ڈانٹ اور تھوڑا سا کھانا دیتی۔ ایک دن فریال نے لیانا کو دریا سے پانی لانے بھیجا۔ اچانک پانی سے ایک بدصورت سر باہر نکلا۔ پہلا سر: اے لڑکی، میرا منہ دھو دو۔ لیانا نے نرمی سے کہا، کیوں نہیں، میں خوشی سے دھو دیتی ہوں۔ اس نے سر کو صاف کیا، مساج کیا اور خاموشی سے برداشت کرتی رہی۔ پھر دوسرا سر نکلا، پہلے سے بھی ڈراونا، میرے بال سنوار دو۔ لیانا نے کانپتے ہاتھوں سے کنگھی جلائی۔ پھر تیسرے اور سب سے خوفناک سر نے پوچھا، مجھے بتاؤ، کیا میں خوبصورت ہوں؟ لیانا نے نرمی سے جواب دیا، آپ کے دل کی خوبصورتی سب سے قیمتی ہے۔ تینوں سر آپس میں سرگوشی کرنے لگے اور پھر بولے، پہلا سر: یہ دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی بن جائے۔ دوسرا سر: جب یہ بال سنوارے تو سونا برسے۔ تیسرا سر: اور جب یہ بولے تو اس کے منہ سے سونے کے سکے گریں۔ جب لیانا گھر لوٹی تو وہ واقعی چمک رہی تھی۔ فریال اور مہرو حسد سے جل اٹھیں اور غصے میں اسے سوروں کے باڑے میں بند کر دیا۔ کچھ دن بعد فریال نے مہرو کو بھی دریا بھیجا۔ وہ پہنچی تو پہلا سر بولا، میرا منہ دھو دو۔ مہرو چلا اٹھی، دفع ہو جا بد شکل بلا۔ پھر دوسرا سر نکلا، میرے بال سنوار دو۔ مہرو نے گالی دے کر انکار کر دیا۔ آخری سر نے پوچھا، کیا میں خوبصورت ہوں؟ مہرو غرور سے بولی، تو بدصورتوں کی رانی ہے۔ تینوں سر مشورہ کرنے لگے۔ پہلا سر: اس کی ناک 4 ہاتھ لمبی ہو جائے۔ دوسرا سر: اس کے ماتھے پر کانٹوں کا جھاڑ اگائے۔ تیسرا سر: اور جب یہ بولے تو راکھ نکلے۔ جب مہرو گھر آئی تو فریال چیخ اٹھی، مگر اب کچھ نہیں بدلا جا سکتا تھا۔ وہ اپنی بہن کی ایک تصویر کے سامنے روز دعا کرتا۔ نئے خادموں نے اسے بدھ پرستی سمجھ لیا اور بادشاہ کو خبر پہنچائی۔ بادشاہ نے خود دیکھا تو تصویر دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ایسی حسین لڑکی اس نے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ بادشاہ نے کہا، اگر یہ واقعی اتنی حسین ہے تو میں اسے اپنی ملکہ بناؤں گا، جا کر اسے لے آؤ۔ زیان گھر پہنچا۔ فریال اور مہرو بھی ساتھ جانے پر ضد کرنے لگیں۔ سب کشتی میں سوار ہوئے۔ لیانا کے پاس ایک چھوٹا صندوق تھا جس میں اس کی ماں کی نشانی اور اس کا ننھا کتا شیرو تھا۔ زیان نے کنارے کی طرف اشارہ کیا اور کچھ کہا۔ لیانا نے پوچھا، بھائی نے کیا کہا؟ فریال نے جھوٹ بولا، کہتے ہیں صندوق پانی میں پھینک دو۔ لیانا نے یقین کر کے صندوق پھینک دیا۔ پھر اشارہ ہوا۔ فریال بولی، کہتے ہیں کتا بھی پھینک دو۔ لیانا روئی مگر کتا بھی پھینک دیا۔ پھر فریال نے فیصلہ کن جھوٹ بولا، کہتے ہیں تم دریا میں کود جاؤ۔ لیانا نے آنسو بہائے اور کہا، اگر بھائی کہتے ہیں تو اس میں بھی خیر ہی ہوگی، اور دریا میں کود گئی۔ فریال نے اپنی بدصورت بیٹی کو بادشاہ کے سامنے پیش کیا۔ بادشاہ ڈر گیا مگر وعدے کے باعث شادی کر لی۔ پہلی جمعرات محل کے باورچی خانے میں ایک نورانی عورت ظاہر ہوئی۔ اس کے بالوں سے سونا برس رہا تھا۔ ساتھ میں ایک چھوٹا سا کتا تھا، شیرو۔ وہ بار بار کہتی، شیرو دیکھو صبح ہوئی یا نہیں؟ پھر وہ گنگناتی، میرا بھائی سانپوں کی قید میں وفا کی روشنی لیے راتوں کی سیاہی میں بھٹکتی ہوں۔ اے بے حس دنیا، میری دعا سن لے۔ صبح ہوتے ہی وہ غائب ہو جاتے۔ تیسری رات بادشاہ جاگ اٹھا مگر لیانا جا چکی تھی۔ بادشاہ تلوار لے کر اس کے پیچھے بھاگا۔ لیانا کے آنسو بادشاہ پر پڑے اور جادو ٹوٹ گیا۔ اصل حقیقت سامنے آ گئی۔ زیان کو سانپوں کی قید سے نکالا گیا۔ حیرت کے بعد سانپوں نے اسے نقصان نہیں پہنچایا تھا۔ فریال اور مہرو کو اسی قید میں پھینک دیا گیا۔ بادشاہ نے لیانا کو اپنی اصل ملکہ بنایا، زیان کو شاہی وزیر اور شیرو کو محل کا محافظ۔
یوں لیانا کی سچائی، نرمی اور وفا نے ظلم اور حسد پر فتح حاصل کی۔